صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر گفتگو جاری ہے الحمدللہ. شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی وہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اس سے پہلے بھی اس آیت کا معنی آپ کو سمجھا چکے ہیں، اور اس آیت سے صوفیان کرام جو آداب اخذ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ المستعان آج کے بھی اس ویڈیو کے اندر اسی آیت سے متعلق چند باتیں کریں گے. امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بحر المدید کے اندر، جو کہ مشہور تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: وقد جمع شیخنا البوزیدی الحسنی رضی اللہ عنہ کتابا جلیلا جمع فیہ من الآداب ما لم یوجد فی غیرہ. فرمایا امام ابن عجیبہ نے کہ میرے پیر و مرشد سیدنا احمد البوزیدی الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے آداب جمع کیے ہیں جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ملتے. جن آداب کا خیال رکھنا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ضروری ہوتا ہے، ان آداب کو آپ نے جمع کیا. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُرِيدٍ طَالِبٍ لِلْوُصُولِ مُطَالَعَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ. یعنی کہ ہر وہ مرید جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو خدا کی قربت چاہتا ہے، ایسے ہر مرید پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کتاب میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل بھی کرے. تو آئیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ادب سیکھتے ہیں. فرمایا امام احمد البوزیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَمِنْ أَدَبِ الْمُرِيدِ أَلَّا يُكْثِرَ الْكَلَامَ بِحَضْرَةِ الشَّيْخِ. مرید کے ادب میں سے ہے، مرید کو یہ چاہیے کہ مرید بارگاہ ولایت میں اللہ کے ولی سے زیادہ کلام نہ کرے، جتنا ہو سکے اتنی کم بات کرے. یعنی کہ ہم نے پہلے بھی سمجھایا کلام تبھی کیا جا سکتا ہے جب کلام کرنے کی اجازت وہ دیں. جب ولی اللہ آپ سے کہیں کہ کہو کیا کہنے کو آئے ہو، تبھی آپ کلام کر سکتے ہیں. اور کلام کرنے کی اجازت مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کہتے جائیں، جتنی لمبی چاہیں باتیں کریں. نہیں، بات کو مختصر طور پہ پیش کریں اور اس شعور کے ساتھ بات کو پیش کریں کہ ولی اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم کیا سنانے آئے ہیں، ہم کیا بتلانے آئے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں. تو لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، مختصر طور پہ بات کو عرض کر دیں، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. تو یہ ادب ہے. اور جب کلام کریں تو پہلے بھی ہم نے سمجھایا کہ پست آواز میں کلام کیا جائے، بلند آواز میں نہیں.
اگلا ادب ومن ادب المرید الا یکثر الضحک مع الشیخ، مرید کے ادب میں سے ہے کہ مرید ولی خدا کے ساتھ زیادہ نہ ہنسے، یعنی کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کے ولی ہنس پڑے اور آپ کو بھی ہنسنے کا موقع مل جائے ساتھ میں، تو کیا کرے مرید؟ فلیقصر ہوا، فلیقصر، جتنا ہو سکے اتنی ہنسی کو کم کرے، کم از کم ہنسے۔ پھر فرمایا ولیراعی الادب، اور ادب کا بھی خیال رکھے۔ وقد یکون ذلک من الشیخ اختبارا له لینظر مقامہ فی الادب، اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوگا کہ اللہ کے ولی ہنسیں گے اس لیے کہ آپ کو آزما سکیں، یعنی کہ آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے ہنسیں گے کہ آپ ادب سے رہتے ہیں کہ نہیں، دیکھنے کے لیے آپ ادب کے مقام پر آپ ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہنسیں گے۔ تو اس وقت اگر آپ بھی زیادہ ہنسنے لگیں ان کے ساتھ مل کر تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ٹیسٹ میں، آزمائش میں ہار جائیں گے، تو اس کا خیال رکھیں۔ آگے فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَى حَذَرْ لِأَنَّ هَذِهِ عِلَلٌ تُؤَدِّي صَاحِبَهَا إِلَى الْمَقْتِ، مرید خوف رکھے، ڈرتا رہے، کیونکہ یہ جو کمیاں ہیں، ایسی جو بے ادبیاں ہیں، یہ بے ادبیاں انسان کو اللہ کے غصے کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کے برابر ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا مطلب سمجھایا ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهَا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّوْبَةِ، تو جس کسی سے بھی ایسی بے ادبی واقع ہو جاتی ہے اس پر یہ لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور خود ولی خدا سے بھی کہے، پیر کامل سے بھی کہے کہ سرکار غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد خیال رکھے۔ پھر آگے فرمایا وَأَن يَلْزَمَ نَفْسَهُ الْحَيَاءَ مِنَ الشَّيْخِ، اور ہمیشہ شرمندگی اختیار کرے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اس سے جو بے ادبیاں واقع ہو چکی ہیں اس کو دل میں لاتے ہوئے، اس سے جو گناہ واقع ہو چکے ہیں اس کو دل میں لاتے ہوئے ہمیشہ شرمندگی اور حیا اختیار کرے۔ اگلا ادب وَمِنْ أَدَبِ الْمُرِيدِ أَلَّا يَجْلِسَ عَنْ يَمِينِ الشَّيْخِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَوْ دَعَاكَ إِلَى ذَلِكَ، یعنی کہ مرید کے ادب میں سے ہے کہ جب وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو کہاں بیٹھے؟ نہ دائیں طرف بیٹھے نہ بائیں طرف بیٹھے، بلکہ سیدھے اللہ کے ولی کے طرف رخ ہو، کچھ اس طرح بیٹھے، ایسے بیٹھے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ خود ولی خدا آپ سے کہیں گے، اللہ کے ولی آپ کے پیر آپ سے کہیں گے کہ آپ اس طرف بیٹھ جائیں، آپ کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے کہیں گے، لیکن اس جگہ پر آپ ادب کو تقدیم کریں۔ فرمایا فَلْيُقَدَّمْ الْأَدَبْ، آپ ادب کو تقدیم کرتے ہوئے، ادب کا خیال رکھتے ہوئے سیدھے سامنے بیٹھیں۔ اور جب آپ سامنے نہیں بیٹھتے ہیں، سائیڈ میں بیٹھتے ہیں، دائیں یا بائیں طرف بیٹھتے ہیں، تو جب بھی کوئی بات آپ سے کرنی ہوگی، آپ سے کلام کرنا چاہیں گے اللہ کے ولی، تو آپ کے طرف رخ کرنا پڑے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پلٹنا پڑے گا، تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے، ادب کو تقدیم کرتے ہوئے بالکل سامنے بیٹھ جائیں۔ وَإِن كَانَ الْمَجْلِسُ كَبِيرًا فَلْيَجْلِسْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ مُقَابِلًا لَهُ كَمَا قُلْنَا، اب جب مجلس بڑی ہو، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہوں، تو سامنے تو بالکل نہیں بیٹھ سکتا ہے مرید، تو کہاں بیٹھے؟ لوگوں کے پیچھے ہی جا کر بیٹھ جائے، پیچھے ہی صحیح، لیکن رخ ولی اللہ کے طرف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ الْمُرِيدَ إِذَا دَخَلَ عَلَى الشَّيْخِ كَانَ كَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، مرید کا پیر کی بارگاہ میں داخل ہونا
مسجد کے اندر داخل ہونے کے برابر ہے۔ ولا ينبغي لمن دخل المسجد ان يجلس مدبرا عن القبلہ، تو جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ قبلے کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف رخ کر کے بیٹھے، تھوڑی یہ صحیح لگے گا، نہیں۔ والشیخ قبلۃ المرید، اور بارگاہ ولایت میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں قبلہ کون؟ خود ولی خدا، تو انہی کے طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، یہی ادب ہے۔ وَحُرْمَتُهُ أَعْظَمْ مِنْ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ، صرف اتنا ہی نہیں، شیخ کی حرمت، شیخ کی عظمت، اللہ کے ولی کی عظمت قبلے کی عظمت اور حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی کہ کعبے کی عظمت اور حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یخاطب الکعبہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کو دیکھ کر یہ کہا، ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، کیا عظمت ہے تیری، کیا شان ہے تیری، فرمایا کعبے کو دیکھتے ہوئے، پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منکی، لیکن مومن کی جو حرمت ہے، مومن کی جو عظمت ہے وہ تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، کعبے کو دیکھ کر فرمایا۔ تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بوزیدی، شیخ البوزیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ فَكَيْفَ بِالْوَلِيِّ مِنْهُمْ، اگر یہ بات ہر مومن کے حق میں کہی جا رہی ہے، عام مومنوں کے حق میں بھی کہی جا رہی ہے کہ مومن کا جو درجہ ہے یا پھر مومن کی جو عظمت ہے وہ کعبے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، تو ولی خدا کی عظمت کا کیا کہنا، ولی خدا کی شان کا کیا کہنا۔ اس لیے جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو قبلہ کون؟ وہی، کس کے طرف رخ کر کے بیٹھے؟ سیدھے ولی خدا کی طرف مواجہت میں بیٹھے، رخ کر کے بیٹھے، یہ ادب ہے۔ اگلا ادب، ومن ادب المرید الا یکثر النظر للشیخ اذا جلس امامہ، اب جب مرید سامنے بیٹھتا ہے تو گھور گھور کے شیخ کے طرف نہ دیکھا کرے زیادہ، ویسے دیدار تو کر سکتا ہے لیکن یہاں پر زیادہ گھور کے دیکھنے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ بے ادبی ہے۔ فإن كثرة النظر، اس طرح گھور کے زیادہ دیکھنا، تورث قلة الحیاء، یعنی کہ اس طرح گھور کے زیادہ دیکھنے سے مرید کے اندر جو حیا ہوتی ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے یا پھر اس سے جو بے ادبیاں واقع ہو جاتی ہیں بارگاہ ولایت میں، اس کی وجہ سے جو شرمندگی اس کے دل میں ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس طرح گھور کے زیادہ دیکھنے سے۔ تو کیسے دیکھے؟ فلا ينبغي له ان يرفع بصره في الشيخ الا كرفع المرفوع بصره في الشمس، یعنی کہ جس طرح آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑی گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی نظر نیچے کر لیتے ہیں، اسی طرح دن کے اجالے میں جس طرح سورج کو دیکھتے ہیں اس طرح دیدار کریں، اور جب گناہ اور اپنی بے ادبیاں یاد آ جائے تو فوراً نظروں کو جھکا لیں، اور جب وہ آپ کے طرف دیکھیں، ولی اللہ آپ کے طرف دیکھیں، تو ضرور اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچے کریں، سر کو نیچے جھکانے کی ضرورت نہیں، نگاہ نیچے کرنے سے کافی ہے، یہ ادب ہے۔ آگے فرمایا اگلا ادب، ولا ينبغي له ان يلتفت يمينا ولا شمالا ما دام امام شيخه في مجلس الذکر، جب تک ذکر مجلس میں شیخ کی بارگاہ میں مرید ہوتا ہے تب تک ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے، تو مواجہت میں بیٹھے، رخ اللہ کے ولی کے طرف کرے، ذکر مجلس میں ادھر ادھر دیکھتے رہنا بے ادبی ہے۔ اگلا ادب، ومن ادب المرید الا يمشي عن يمين الشيخ او عن يساره مساويا له فضلا عن ان يتقدم، مرید کو جب یہ موقع ملے کہ پیر کے ساتھ کہیں سفر پر جائے یا پھر پیر کے ساتھ چلنے کا موقع ملے تو ہرگز آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ساتھ بھی نہ چلے، ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی نہ چلے، بل یتأخر قلیلا،
تھوڑا تو پیچھے ہو جائے، ایک قدم 2 قدم پیچھے ہی چلے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْخَ إِمَامٌ وَالْمُرِيدُ مَأْمُومٌ، کیونکہ شیخ امام ہیں اور مرید تو معموم ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لِلْمَامُومِ أَن يَتَقَدَّمَ أَمَامَ الْإِمَامِ، معموم کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ امام سے بھی آگے بڑھ جائے۔ وَإِن تَكَلَّمَ مَعَهُ فَلْيُجَاوِبْهُ بِمُلَاطَفَةٍ وَلِينٍ، اور جب ساتھ ساتھ یا پھر ایک قدم پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ کے ولی آپ سے کوئی کلام کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلند آواز میں نہ کلام کریں، ملاطفت یعنی کہ لطف سے اور نرمی کے ساتھ جواب دیں۔ اگلا ادب، ومن ادب المرید الا یجلس امام الشیخ جلسۃ العوام، مرید کے ادب میں سے ہے مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جس طرح عام لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا ہے اس طرح نہ بیٹھے۔ تو کیسے بیٹھے؟ بل یجلس جلسۃ المملوک مع الملوک، کیسے بیٹھے؟ جس طرح بادشاہ کی بارگاہ میں غلام بیٹھا کرتے ہیں اس طرح بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اللہ، ملک الملوک ہے وہ، اس کے ولی بن کر جو آئے ہیں ان کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر خدا کی نظر ہمیشہ ہوتی ہے، ایسی بارگاہ ہے جس کا خدا سے تعلق ہے، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام آتے ہیں، الہام اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، مناجات ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی بارگاہ میں جس طرح غلام بادشاہوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھا کریں، عوام کی مجلس میں جس طرح آپ بیٹھتے ہیں اس طرح نہ بیٹھیں، یہ ادب ہے۔ اگلا ادب، ومن ادب المرید الا يتقدم بشیخہ للصلاۃ فإن امرہ الشیخ فلیتقدم، یعنی کہ مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ پیر کی امامت نہ کرے، یعنی کہ کبھی موقع مل جائے، ایسا موقع آئے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع آپ کو ملے تو ہرگز آپ امامت نہ کریں، انہی کو امامت کرنے دیں۔ ہاں اگر وہ حکم دیتے ہیں کہ تم ہی امامت کر لو تب امامت کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَعُودُ ثَانِيًا إِلَّا إِنْ أَمَرَهُ كَذَلِكَ، اور ایک نماز کی امامت کرنے کی جب آپ کو اجازت مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر نماز میں آپ ہی امامت کرنے لگے، نہیں، اس نماز کے لیے اجازت ملی، اگلی نماز کا موقع جب آئے گا تو ایک اور بار جب اجازت ملے گی تبھی آپ امامت کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا فَلَا يَتَأَخَّرُ، اور اگر آپ کو اللہ کے ولی، آپ کے پیر کسی جگہ کا امام مقرر کرتے ہیں، مثلا خانقاہ کی مسجد کا امام آپ کو مقرر کرتے ہیں تو وہاں پر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب مقرر کر دیے گئے ہیں آپ تو آپ ہی کو امامت کرنی ہے، تاخیر کریں گے، پیچھے ہٹیں گے امامت سے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ وَيَنْبَغِي لِلْمُرِيدِ أَلَّا يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لِلتَّقْدِيمِ بِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، کیوں مرید امامت نہ کرے پیر کی؟ کیوں ایسا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مرید کو جب موقع ملے اللہ کے ولی کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو مرید امامت نہ کرے، پیر کو امامت کرنے دے، اولیاء ولی اللہ کو امامت کرنے دے؟ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مرید سچا مرید تو یہ گمان کرتا ہے کہ مسلمانوں میں، یعنی کہ عام مسلمانوں میں کسی ایک مسلمان کی بھی امامت کرنے کی حیثیت مرید کی نہیں ہے۔ جب عام مسلمانوں میں کسی ایک مسلمان کی امامت کرنے کی حیثیت مرید کی نہیں ہے تو وہ اللہ کے ولیوں کی امامت کیا کرے گا؟ تو یہ تواضع ہے، یعنی کہ یہ خاکساری ہے۔ سچے مرید کو اسی طرح کے اخلاق اپنانے چاہیے۔ آگے فرمایا والمرید الصادق اذا تقدم بالشیخ ارتعد جسمہ، سچا مرید تو وہ ہے
کہ جب اس پر ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کے ولی کی امامت کرنی پڑے تو ارتعد جسمہ، تو اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے، وسال عرقہ، اس کا پسینہ نکل جاتا ہے، بل یہون علیہ قطع رأسہ دون ان یتقدم بشیخہ، یہاں تک کہ وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ کوئی آ کر میرا گلا کاٹ دے تو بہتر ہے، میری جان نکل جائے تو بہتر ہے۔ میں اور اللہ کے ولیوں کی امامت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لِكَثْرَةِ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ، کیوں ایسا گمان آتا ہے سچے مرید کے دل کے اندر؟ کیونکہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ سچا مرید کبھی اپنے گناہ نہیں بھولتا، جو گناہ اس سے واقع ہو گئے وہ نہیں بھولتا۔ ہم تو گناہ کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، لیکن سچا مرید بھولتا نہیں۔ توبہ تو وہ کرتا ہے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن توبہ کرنے کے باوجود بھولتا نہیں۔ نہ بھولنے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اختیار کرنا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو بے ادبیاں واقع ہو چکی ہیں، جو گناہ کر چکا ہے، وہ اس کو دل میں لاتے ہوئے شرمندگی اختیار کرنا، یہ ہے گناہوں کو نہ بھولنے کا مطلب۔ اس حیا کی وجہ سے سچا مرید کچھ یوں گمان کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے کہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، تو نماز کا وقت آ گیا، تو مؤذن نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ امامت کر لیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرنے لگے۔ اب نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، تو صحابہ نے فوراً صفوں کے درمیان جگہ بنانا شروع کیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچ سکے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آنے لگے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمکث مکانک، وہیں کھڑے رہو، امامت کرو۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے امامت کی۔ اور جب امامت سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا، جب میں نے کہا کہ وہیں پر کھڑو تو نماز پڑھاؤ، تو تم نے کیوں نہیں مانا، تم پیچھے کیوں آ گئے؟ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما كان لابن ابی قحافۃ ان يصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول خدا، ابن قحافہ یعنی کہ ابو بکر کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ رسول خدا، کہ وہ رسول اللہ کی امامت کر سکے۔ تو سامعین کرام، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور شخص آپ کی اجازت کے بغیر امامت نہیں کر سکتا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر امامت نہیں کر سکتا، یہ بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگلا ادب ومن ادب المرید الا یجلس بموضع الشیخ ولا على بساط یجلس علیہ الشیخ ولو امرہ، مرید کے ادب میں سے ہے، مرید کو یہ چاہیے کہ جس جگہ پر پیر بیٹھا کرتے ہیں اس جگہ نہ بیٹھے، اگر کرسی ہے تو اس کرسی میں ہرگز نہ بیٹھے، اگر کوئی چادر ہے جس کو بچھا کر شیخ بیٹھتے ہیں تو اس پر بھی نہ بیٹھے، اگر وہ آپ کو حکم دیتے ہیں تب بھی نہ بیٹھیں۔ حکم اسی لیے دیں گے کہ ان کے اخلاق اونچے ہیں اور آپ کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے حکم دیں گے۔ ہاں، کبھی ایسے لہجے میں حکم دیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب تو بیٹھنا ہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں، تب بیٹھ جائیں، لیکن
جب آپ کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہماری سہولت کے لیے کہہ رہے ہیں تو ایسے حکم پر ادب کو ترجیح دیتے ہوئے معذرت چاہیں اور نہ بیٹھیں، یہ ادب ہے۔ اگلا ادب ومن ادب المرید اللہ ینام مع الشیخ فی بیت واحد ولو لم یجد سواہ۔ سچ مرید کے ادب میں سے ہے کہ شیخ کے ساتھ ایک ہی حجرے میں وہ نہ سوئے، کوئی اور حجرہ ہی نہیں ہے تب بھی صحیح، شیخ کے ساتھ ایک ہی حجرے میں ہرگز نہ سوئے۔ بل ینام خارج البیت، یہاں بیت سے مراد حجرہ ہے، ہاں کوئی اور حجرہ موجود ہے تو وہاں پر جا کے سو سکتا ہے، ایک ہی حجرے کی بات کی جا رہی ہے، ایک ہی حجرے کے اندر ولی خدا کے ساتھ آپ ہرگز نہ سوئیں، یہ بے ادبی ہے۔ بل ینام خارج البیت سواء کان البرد او الحر، کچھ بھی ہو جائے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو ایک ہی کمرے کے اندر نہیں سونا ہے، ساتھ ساتھ نہیں سونا ہے، باہر ہی سونا۔ کوئی اور حجرہ ہے تو وہاں پر جا کر سوئیں، اگر کوئی اور حجرہ ہی نہیں ہے تو باہر سو جائیں۔ وَإِنْ أَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فَلْيَعْتَذِرْ إِلَيْهِ، اور اگر شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہیں پر سو جاؤ، آپ کی سہولت کو خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہیں پر سو جاؤ، تو معذرت چاہیں، نہیں ہوگا سرکار ہم سے نہیں ہو پائے گا، معذرت چاہتے ہوئے آپ باہر چلے جائیں۔ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَن تَنَامَ مَعَ شَيْخِكَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَتُؤْذِيهِ بِرِيحِكَ، جب آپ سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی انسان کے جسم سے ہوا نکل جاتی ہے تو بدبو آتی ہے، کبھی پسینے کی بو سے آپ پیر کو، ولی اللہ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے وہیں پر نازل ہوتے ہیں جہاں پر خوشبو ہوتی ہے، اور آپ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ خوشبو کم ہو جائے، تو اس لیے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مناجات ہوتی رہے گی تو اس وقت آپ کھانسیں یا کچھ بھی آپ کے طرف سے آواز آئے تو ان کو تکلیف ہوگی، مناجات منقطع ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ہی حجرے میں ولی خدا کے ساتھ ہرگز نہ سوئیں، یہ بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی۔ آگے فرمایا یعنی کہ اگلا ادب ومن ادب المرید اللہ ینادی علی الشیخ اذا دخل دارہ، جب ولی اللہ کے گھر میں داخل ہو یا بارگاہ میں داخل ہو اور اللہ کے ولی کو حجرے کے اندر پائے تو دستک تو دینا ہی نہیں ہے، پہلے ہی ہم سمجھا چکے ہیں، دروازے پر دستک ہرگز نہیں دینا ہے، یہاں پر آواز دے کر پکارے بنا، یہی سمجھایا جا رہا ہے، یہ ادب ہے کہ پکار ان کو ہرگز نہ پکارے، ہرگز نہ پکارے۔ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ كَبِيرَةٌ وَأَلْجَأَتْهُ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ، بہت بڑی حاجت ہے، بہت ضروری کام ہے، تب بھی آپ کے لیے درست نہیں، یہ بے ادبی ہے کہ آپ ان کو پکاریں، ہرگز نہ پکاریں۔ فَلَا يَتَقَرَّبْ بَابَ دَارِهِ، بلکہ دروازے کے آس پاس بھی نہ جائیں۔ وَلَا يُنَادِي عَلَيْهِ، ہرگز ان کو نہ پکاریں۔ بل يَصْبِرْ حَتَّى يَخْرُجَ، جب تک اللہ کے ولی خود باہر نہ آ جائیں تب تک انتظار کریں، صبر کریں۔ فَالْزَمْ نَفْسَكَ يَا أَخِي الْأَدَبَ، ادب کو تھامے رہیں، وَاصْبِرْ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّيْخ، جب تک وہ باہر نہ آ جائیں انتظار کریں، صبر کریں، اور جب باہر آئیں تَلْقَاهُ بِأَدَبٍ وَتَوَاضُعٍ وَهَيْبَةٍ وَتَعْظِيمٍ، جب باہر آئیں، آمد ہو جائے تو استقبال ادب کے ساتھ، انکساری اور خاکساری کے ساتھ، ہیبت و تعظیم کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے ملاقات کریں۔ وَاسْأَلْهُ حَاجَتَكَ تُقْضَى فِي الْحِينِ، اور آپ کی جو حاجت ہے وہ بیان کریں، فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَقَدْ تُقْضَى حَاجَتُكَ قَبْلَ خُرُوجِ الشَّيْخِ إِن كُنْتَ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنَ الْأَدَبِ، اور اکثر یہی ہوگا کہ جس ادب کو ہم نے اب بیان کیا، یعنی کہ صبر کرتے رہیں، دستک نہ دیں اور انتظار کریں، جب تک باہر نہ آئیں تب تک انتظار کریں، یہ سب آداب خیال رکھتے ہوئے آپ انتظار کریں گے تو اکثر یہی ہوگا کہ ولی اللہ کے
باہر آنے سے پہلے ہی آپ کی جو حاجت ہے، آپ جو پریشانی لے کے آئے، اس کا حل مل جائے گا آپ کو۔ آپ اگر کوئی حاجت کی وجہ سے آئے ہیں تو وہ حاجت پوری ہو جائے گی، ان کے باہر آنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی، اللہ پوری کرے گا، اس کا خیال رکھیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْضِي لَكَ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ إِلَّا الْأَدَبُ، ہر حاجت پوری ادب سے ہوتی ہے، ادب سے رہیں گے تو ہر حاجت پوری ہوگی۔ وَلَا يَمْنَعُ قَضَاءَ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ، یعنی کہ وَلَا يَمْنَعُ قَضَاءَ حَوَائِجَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا سُوءُ الْأَدَبِ، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو اس کی وجہ بے ادبی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر بے ادبی ہے، اسی وجہ سے آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر ادب سے رہیں گے تو ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ اگلا ادب وَمِنْ أَدَبِ الْمُرِيدِ أَلَّا يَجْلِسَ مُقَابِلًا لِبَابِ دَارِ الشَّيْخِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ جب انتظار کرے ولی خدا کا تو دروازے کے سیدھے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر انتظار نہ کرے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں اگر اجازت ہو یا پھر حکم ہو کہ وہیں پر بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اگلا ادب وَمِنْ أَدَبِ الْمُرِيدِ أَلَّا يَشْكُوَ لِشَيْخِهِ حَوَائِجَ دُنْيَاهُ، یہ بہت ضروری ادب ہے۔ مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ ہرگز ولی اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی تکلیفیں سنانے کے لیے نہ آئے، دنیا کی حاجتیں پوری کروانے کے لیے نہ آئے۔ فَإِنْ عَسُرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْخِهِ، اگر تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے، پریشانیاں آپ کو گھیر لیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، دعا کریں، شیخ کے وسیلے سے دعا کریں تو جلدی قبول ہو جائے گی، بجائے اس کے آپ سیدھے پریشانی لے کر بارگاہ ولایت میں پہنچ جائیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ شکایت دنیا کی لے کر نہ آیا کریں۔ ومن اظہر ذلک، جو اس طرح شکایتیں ظاہر کرتا ہے، دنیا کی پریشانیاں ظاہر کرتا ہے ولی اللہ کی بارگاہ میں، فقل ان یفلح، ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ فإن دخوله بحضرة الشیخ کان بنیت الآخرہ لا بنیت الدنیا، کیونکہ مرید اللہ کے ولی کے پاس کیوں آیا؟ دنیا سنوارنے کے لیے تھوڑی آیا، آخرت سنور جائے اس لیے آیا، آخرت سنور جائے اس لیے آیا، اور آخرت سنوارنے کی نیت سے بھی شروعات میں آیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انسان کا مقصد نہ دنیا ہوتا ہے نہ آخرت، مقصد صرف اللہ کے ولی کی رضامندی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں تو ہم خدمت کر رہے ہیں، ولی اللہ ہے تو ہم صحبت میں رہ رہے ہیں، ولی اللہ ہے تو ہم ساتھ رہ رہے ہیں، ولی اللہ ہے تو ہم محبت کر رہے ہیں، اللہ کے ولی ہے تو ہم سب کچھ لٹا رہے ہیں، وقت مال سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ یہ ہونی چاہیے سچے مرید کے اخلاق۔ آگے فرمایا فإن دخوله بحضرة الشيخ كان بنية الآخرة لا بنية الدنيا ومن كان على هذا الحال فهو محسوب من العوام، یعنی کہ جو شخص اس طرح اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دنیا کی شکایتیں سنانے کے لیے آتا ہے، ایسے شخص کو عوام میں شمار کیا جاتا ہے، عام لوگوں میں، یعنی کہ ایسا شخص خاص مریدین میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کو خاص مریدین میں شمار کیا ہی نہیں جاتا، وہ خاص بن ہی نہیں سکتا۔ فَإِن ظَهَرَ مِنَ الْمُرِيدِ شِبْهَ هَذَا فَلْيَعْتَرِفْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلشَّيْخِ بِأَنَّهُ مُسِيءُ الْأَدَبِ، یعنی کہ جب کسی مرید سے اس طرح کی بے ادبی واقع ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دنیا طلب کر بیٹھتا ہے، تو ایسے مرید کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے اعتراف کرے کہ وہ بے ادبی کر بیٹھا ہے، کہے کہ اے خدا تو نے ایک ولی اللہ کو عطا کیا، ایک ولی اللہ کی بارگاہ مجھے نصیب کی، تو مجھے یہ چاہیے تھا
کہ میں اس بارگاہ کے ذریعے تیری قربت حاصل کرنے کو سوچتا، تجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتا، تیری رضامندی پانے کی کوشش کرتا، بجائے اس کے میں نے دنیا طلب کی، معاف کر دے مولا۔ بے ادبی ہو گئی۔ پھر رسول خدا کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کے وارث بن کر جو اللہ کے ولی تشریف لائے، ان کے ذریعے مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کی رضامندی طلب کروں، میں آپ کی محبت طلب کرتا، بجائے اس کے میں دنیا طلب کر بیٹھا، مجھے معاف فرمائیے۔ رسول خدا سے بھی کہے کہ بے ادبی ہو چکی ہے، اور آخر میں شیخ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی سے بھی عرض کرے کہ اس سے بے ادبی ہو گئی اور معافی مانگے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَيَنبَغِي لَهُ أَلَّا يَشْتَكِيَ لِلشَّيْخِ بِالْفَقْرِ، اور ہرگز شیخ سے جا کر غریبی ہے، یعنی کہ غریبی کی شکایت ہرگز نہ کرے۔ اور وَإِذَايَةِ الْخَلْقِ، یعنی کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، یا ولی اللہ سرکار لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایسی سب باتیں کرنا بے ادبی ہے۔ وَلَا لِلْإِخْوَانِ، ایسی باتیں اللہ کے ولی سے تو کیا، پیر سے تو کیا، پیر بھائیوں سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بل یلزم نفسہ المجاہدہ والصبر علی معرفت اللہ، یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے وقت، یا پھر اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرے، کیونکہ فإن المعرفت اولها صبر و مجاہدہ، معرفت کا پہلا قدم صبر اور مجاہدہ ہے۔ ثم حب و مکابدہ، پھر محبت ہی محبت ہے۔ ثم غیب و مشاہدہ، پھر غیب ہے، مشاہدہ ہے۔ ثم صحو و مکالمہ، پھر تو کلام ہونا ہے خدا سے، تعلق قائم کرنا ہے خدا سے۔ امام ترمذی کی ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، اے رسول خدا اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو، تھوڑا سوچ لو۔ قال واللہ انی لاحبک 3 مرات، تو اس شخص نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اس نے 3 مرتبہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو غریبی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پہ غریبی سے مراد صرف پیسوں کی کمی نہیں، بلکہ ہر تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے، اور خدا اتنی آسانی سے کسی کو نہیں مل جاتا۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے، خدا کو پانا ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے تو صبر کرنا لازم ہے۔ پہلا قدم صبر ہے، صبر ضرور کریں۔ آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرِيدَ إِذَا اشْتَكَى لِلشَّيْخِ الْفَقْرَ وَالْإِذَايَةَ سَقَطَ مِنْ عَيْنِهِ، جب مرید اللہ کے ولی سے، پیر سے آ کر غریبی کی شکایت کرتا ہے یا پھر لوگ تنگ کر رہے ہیں ایسی شکایت کرتا ہے، تو وہ مرید پیر کی نظروں میں بہت گر جاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کی نظروں میں گرنا اللہ کی نظر میں گرنے کے برابر ہے۔ الا اذا کان جاہلا، ہاں اگر جاہل ہے، یعنی کہ اگر اس کو ادب کیا ہے نہیں معلوم، ابھی تک ادب کسی نے نہیں سکھایا تو الگ بات ہے۔ فَإِذَا عَلِمَ، اور اگر جان گیا، ثُمَّ شَكَا، پھر شکایت لے کر آیا، یعنی کہ دنیا کی شکایتیں، دنیا کی پریشانیاں سنانے کو بارگاہ میں آیا، تو سَقَطَ مِنْ عَيْنِهِ، نظر بارگاہ ولایت میں ولی اللہ کی نظر میں وہ گر جائے گا، بہت نیچے گر جائے گا۔ وَالْمُرِيدُ الْحَقِيقِي لَا يَشْتَكِي مِنْ جُوعٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، سچا مرید کسی بھی چیز کی شکایت ہرگز نہیں کرتا، نہ بھوک کی شکایت، نہ پریشانیوں کی شکایت، نہ غریبی کی شکایت، نہ بیماریوں کی شکایت،
کسی بھی قسم کی شکایت لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نہیں آتا، شکایت اس کے دل میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فَاعِلًا غَيْرَ اللَّهِ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں، ہر چیز ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب کرنے والا اللہ ہے، جب اللہ کر رہا ہے، جب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو شکایت کس بات کی؟ کیسے شکایت کر سکتا ہے انسان؟ تو مرید اس بات کو جانتا ہے، اس لیے وہ شکایت نہیں کرتا۔ وَمَنْ كَانَ كَثِيرَ الشِّكْوَى لَا يَصْلُحُ لِلْحَضْرَةِ، جو اس طرح زیادہ شکایتیں لے کر ولی خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ ایسی بارگاہ میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ جلد دور ہو جائے گا، یا پھر اگر دور نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کو اس بارگاہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جس بارگاہ سے خدا مقصد رکھنا تھا، اس بارگاہ سے دنیا اگر مقصد بن جائے انسان کا تو بہت بڑی بے ادبی ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ آئیں تو مقصد اللہ ہو جائے، خدا تک پہنچنا، دل کو پاک کرنا، تزکیت حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی رضامندی، قربت اور محبت حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، یہ سب مقصد لے کر آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔